جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جو کہ حضرت حنش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو قربانی کے موقع پر 2 بکرے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ 2 بکرے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ یعنی ایک قربانی کا حکم ہے، آپ ایک جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو 2 کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضاحی عنہ فانا اضاحی عنہ، کہ بے شک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو لہٰذا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قربانی کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی جہاں اپنے لیے قربانی کرتا ہے وہاں وہ اپنے عزیزوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، وہ عزیز حیات ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، دونوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ پہلی بات، آدمی اگر اپنے عزیز کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، کیونکہ قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر اس پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اپنے والد کی طرف سے کر دیتا ہے، والدہ کی طرف سے کر دیتا ہے، یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کر دیتا ہے، تو وہ قربانی ان کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن اس پر جو واجب باقی ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی قربانی کرنے کی گنجائش ہے تو پھر بندہ اپنی طرف سے کرے اگر اس پر واجب ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کی گنجائش ہے پھر اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور اپنے عزیزوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ زندوں کی طرف سے کرے تو کیا حکم ہے، اور جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے کرے تو کیا حکم ہے۔ آدمی زندہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اگر وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو پھر قربانی سے پہلے انہیں بتا دیا جائے تاکہ ان کی نیت بھی قربانی کی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ بڑا جانور لے لیا، اس میں اپنے والد کا، والدہ کا حصہ رکھا یا بہن بھائیوں کا حصہ رکھ دیا، تو انہیں بتا دیا جائے کہ یہ فلاں فلاں کی طرف سے قربانی ہے، تاکہ ان کا بھی ذہن بن جائے کہ ہاں یہ ہماری طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا کیا کہ ایک جانور لے کر آ گئے اور کہا کہ سب گھر والوں کی طرف سے ہے، اب گھر میں افراد اگر 7 سے زیادہ ہیں پھر قربانی کا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ سب کی طرف سے کہا تو کسی کی بھی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر 7 سے کم ہے یا 7 ہے پھر تو ہو جائے گی سب کی طرف سے، لیکن اگر 7 سے زیادہ ہیں اور یہ کہا کہ سب کی طرف سے یہ جانور ہے تو پھر کسی کی بھی طرف سے نہیں ہوگی، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو جن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں بتا دیا جائے۔ اس کے بعد جو رشتہ دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے گئے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو ان کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اس قربانی کا گوشت ہم خود نہیں کھا سکتے، اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، وہ گوشت غریبوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کسی نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی کہ تم میری طرف سے قربانی کرنا یا قربانی کرتے رہنا، اب آپ وصیت پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ گوشت جو ہے وہ آپ خود نہیں کھا سکتے بلکہ وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ البتہ وصیت نہیں کی تھی، پھر آپ اپنے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، والد یا والدہ کی طرف سے جن کا انتقال ہو چکا ہے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں سے غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں قربانی کی، اس کا گوشت صدقہ کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کر کے گئے ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر اس گوشت کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر صورت یہ ہے کہ اس میں سے کچھ غریبوں کو دے دیا جائے۔